معزز سامعین کرام، آج کا عنوان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بیمار کی عیادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ فرمایا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو شفا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس کو شفا اللہ عز و جل کی ذات عطا فرماتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ فرمایا کہ اے انسان، تجھے جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فرمایا کہ وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے، وہ تیری اپنی ذات کی طرف سے ہے۔ برادران ملت، یہ جو دنیا ہے نا، یہ مصیبتوں کا گھر ہے۔ دنیا یہ مصیبتوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے۔ اس جہاں میں راہ چلتے کو تکلیف آ جاتی ہے، وہ آزمائشوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان کتنا ہی بچنے کی کوشش کیوں نہ کرے، کوشش انسان کرتا ہے کہ میں بچ جاؤں، لیکن جتنی بھی کوشش کرتا ہے تو انسان نہیں بچ سکتا، مصیبت پھر بھی آ جاتی ہے۔ جہاں تک بھی پہنچتا ہے تو مصیبت اس کو آ جاتی ہے۔ حضور کے غلاموں کو تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کا اسے کفارہ بنا دیتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے خاصہ ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب اس کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تکلیف کی صورت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دیتی ہے۔ تو آگے ایک حدیث پاک سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض مومن مرد یا مومن عورت پر مصائب آتے رہتے ہیں، اور کبھی اس کی جان پر، کبھی اس کی اولاد پر، اور کبھی اس کے مال پر۔ کبھی رب تعالیٰ اولاد کی آزمائش تکلیف جب آتی ہے تو اولاد کے اوپر آتی ہے تو پھر بھی مومن کو آزماتا ہے، اور کبھی مال پر آ جاتی ہے تو پھر بھی مومن کو آزماتا ہے، کبھی جناب والا اس کی اپنی جان پر آ جاتی ہے تو پھر وہ بھی آزمائش، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ بنا کر اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس حال میں ملتا ہے، وہ شخص جس کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، پھر اس تکلیف کے اندر وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ جب وہ کفارہ بن جاتا ہے تو پھر وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا، اس پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ جھاڑ دیتا ہے۔ ذرا غور تو کریں، کافر کے لیے بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کی ایک صورت ہے، اور لیکن ایمان داروں کے لیے، مومنین کے لیے، متقین کے لیے اور ایمانداروں کے لیے یہی بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ کافر کے لیے یہ بیماری ناراضگی کی صورت ہے، لیکن قربان جائیں محمد عربی کے غلاموں پر کہ جو ایمان والا ہے، مومنین ہے، ایماندار ہے، تو یہی بیماری اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے۔ تو کبھی مومن بندہ خود بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے،
کبھی اس کی اولاد بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، کبھی کمائی ضائع ہو جاتی ہے، اور مصیبت جان پر آئے یا اولاد پر آئے یا مال پر آئے، وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے، پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام تکلیفیں گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تمام تکلیفیں یہ گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ گناہ مٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ بھی نہیں رہتا، کوئی گناہ بھی نہیں رہتا۔ پھر جب دنیا سے وہ رخصت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پاک صاف گناہوں سے ہو کر جاتا ہے، تو قبر جو ہے جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور حدیث پاک نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے تھے، آپ سے سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے، جو اس کا خاص بندہ ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ بیماری اس کے ہر گناہ کو مٹا دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ بیماری اس کے ہر گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یود اہل العافیۃ یوم القیامۃ حین یعطی اہل البلاء الثواب لو ان جلودہم کانت قردۃ بالمقارید۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ان بندوں کو جو دنیا میں مصائب اور علائم میں مبتلا رہے، جو تکلیفوں اور آزمائشوں کے اندر مبتلا رہے، فرمایا کہ اجر و ثواب عنایت کیا جائے گا، ڈھیر اجر و ثواب اس کو عطا کیا جائے گا، کہ جس نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، اللہ تعالیٰ نے جو تکلیفیں دیں، جو مصیبتیں دیں، جو آزمائشیں دیں، اس پر وہ پورا اترتا رہا، صبر کرتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب بھی ڈھیر عطا فرماتا ہے، بہت زیادہ کثیر تعداد کے اندر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو وہ لوگ جو دنیا میں عافیت اور آرام سے رہتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا میں آرام اور آسائش میں رہتے ہیں، تو فرمایا کہ کاش کہ ان کے جسم کی کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی، پھر وہ تمنا کریں گے، جو اللہ تعالیٰ ان کو انعام سے نوازے گا، جن کو آزمائش دنیا کے اندر دی، جن کو تکلیفیں دیں، جن کو مصیبتیں دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جب انعام سے آخرت میں انعام سے نوازے گا نا، تو پھر وہ لوگ جو آرائم، جن کو کبھی تکلیف نہیں پہنچی، دنیا کے اندر وہ سکون کے ساتھ رہتے، تو وہ کہتے کاش کہ تمنا کرتے کاش کہ ہماری جسم جو ہے اس وقت کینچیوں کے ساتھ کاٹی جاتی، تو آج ہم بھی اس انعام و اکرام کے جو مستحق ہو جاتے، ہمیں بھی یہ انعام اور اکرام ملتا۔ یہ دنیا اور اس کے دنیا کے مصائب تکلیفیں سب عارضی ہیں، یہ تکلیفیں سب عارضی ہیں، یہ تکلیفیں ایک دن ختم ہو جائیں گی، لیکن ان کے بدلے میں جو اجر و ثواب ملے گا وہ دائمی ہے، وہ جناب والا وہ دائمی ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیمار کی عیادت کرو، جنازوں میں شرکت کیا کرو، اور یہ چیز تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ آج تو ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے، ہمارا معاشرہ ٹرینڈ میں چل پڑا ہے کہ جو ہمارے جنازے پر آئے گا تو ہم اس کے جنازے پر جائیں گے، وگرنہ ہم کبھی اس کے جنازے پر نہیں جائیں گے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جنازوں کے اندر شرکت کیا کرو، بیمار کی عیادت کیا کرو۔ تو ہم تو جب بیمار کے پاس جاتے ہیں نا عیادت کرنے کے لیے، تو ہم یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ ہم بیمار کو پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ ہمیں کیا کچھ پلائے گا، کیا کچھ کھلائے گا، بلکہ جب ہم واپس لوٹتے ہیں نا تو اس نے کچھ نہیں کھلایا، اس کے حالات پتہ نہیں کس طرح ہوں گے، کچھ نہیں کھلایا، تو پھر آ کر ہم الٹا ہم ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ یارو ہم ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے چائے تک نہیں پوچھا، پانی تک نہیں پوچھا۔ تو بھائی صاحب جب ہم شادی پر جاتے ہیں نا تو ہم ایک لفافہ ساتھ لے کر جاتے ہیں نیندرے کی صورت میں، تو وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، وہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ
وہ پہلے بھی وہاں پر وہ خرچے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بیمار ہوتا ہے تو ہم الٹا یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ وہ ہمیں پلائے گا۔ جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت ہم یہ کام نہیں کرتے، لیکن جب ضرورت سے کام باہر ہوتا ہے تو ہم جو ہے اس وقت یہ کام کرتے ہیں کہ بیمار کی عیادت کے لیے جب شادی ہوتی ہے تو ہم اس وقت نیندرا تو ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ ہمارے پڑوس والے کیا کہیں گے، ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے، اس نے نیندرا بھی نہیں دیا۔ تو بہرحال بیمار کی عیادت اور بیمار پرسی ایسی چیز ہے جس سے انسان آخرت یاد آ جاتی ہے، انسان گناہوں سے بچتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاتا ہے، غفلت دور ہو جاتی ہے، اس طرح آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی دن کو عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ جو رات کو اپنے مسلمان بیمار بھائی کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے رات سے لے کر صبح تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اس عیادت کرنے والے کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں پھلوں سے لدا ہوا باغ جو ہے، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرتا ہے، عیادت کرتا ہے، تو اس کے لیے بھائی کے لیے تیمارداری کے لیے وہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی ہے، اور شام تک دعا کرتے ہیں۔ نامہ اعمال میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، نیکیوں والے نامہ اعمال میں، تو اس سے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے گناہ کس قدر مٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق دعائیں کرتے رہتے ہیں اس بندے کے حق میں، انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن بھائی ہیں، ہمیں بھی چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرمان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔